مشکات المصابیح، باب الکبائر، بڑے گناہوں، کبائر کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کا باب، اور یہ منافقت کی علامات کا بیان ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ کے رسول، ای الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے عند اللہ کے پاس؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ ان تدعو اللہ ندن، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، وہو خلقک، حالانکہ وہ اسے کہتے ہیں حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، خالقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قال ثم ایون، پھر عرض کیا رسول اس کے بعد، قال فرما ان تقتل ولدک، تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کرے، خشیت، اس ڈر سے کہ ان یطعم، کھائے گا ماں کے تیرے ساتھ، یعنی تو کہ دو تو ہیں، تیسرا پیدا کیسے ہو گیا، اس کو مار دیتے ہیں، مطلب یہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا، یہ ایسا نہ کرے۔ قال ثم ایون، پھر قال ان تزانی حلیل تجارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدفعلی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، الفرقان سے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ الکبائر، کبیرہ کیا ہے؟ ان عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکبائر، بڑے گناہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، جان کا قتل کرنا، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکبائر، کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہے۔ وفی روایت، اور حضرت انس کی روایت ہے، وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تحقیق کی ہے، جو ہے وہ ان کی کتاب نعمت الباری، اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تو اس میں بھی انہوں نے تقریباً 55 کے قریب کبائرہ گناہ انہوں نے گنوائے ہیں، 55 کے قریب۔ تبیان قرآن جو تفسیر ہے اس میں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں جو ہلاک ہونے والی ہیں ان سے بچو۔ تو یہ جو تبیان قرآن اس کا مطالعہ رکھیں، اس میں بہت سارے فوائد، بہت ساری معلومات چیزیں، اردو میں ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے تبیان قرآن جیسی، قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر حدیث سے ہیں بہت زیادہ، تو اس کو آپ ضرور مطالعے میں رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجتنبوا، بچو 7 ہلاک کرنے والی چیز، وہ کیا ہیں؟ قالوا، عرض کیا رسول اللہ، ما ہن وبا ہن، وہ کیا ہیں؟ آپ علیہ وسلم فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو، وقتل النفس، جان کا قتل، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کہ کوئی اگر قتل کرتا تو اس کو قتل کے بدل میں قتل کیا جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، اور جنگ کے دنوں میں، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مومن صالح عورتوں پر جھوٹے الزام لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وعنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزنی الزانی، جب زانی زنا کرتا، حین یزنی، جب زانی زنا کرتا وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ لا یسرق، سارق چور چوری نہیں کرتا، حتی یسرق، یہاں تک چوری کرتا وہ مومن، اس حال کہ وہ مومن ہو، یعنی یہ اس کا جملہ اس طرح بنتا ہے، تو اس کا یعنی کہ مفہوم معنی یہ ہوتا ہے کہ چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها، نہیں پیتا خمر کو، شراب کو، حین، جب یشرب پیتا ہے، وہ مومن کو، مومن ایسا نہیں، یعنی شراب پینے والا حالت شراب میں مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة، اور لوٹنے والا لوٹنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ يرفع الناس الیہ، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ لوٹ رہا ہوتا ہے، فی ابصار، ان لوگوں کی آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہوتی، حین ينتهبها، جب وہ لوٹ رہا ہوتا ہے، وہ مومن اس حال میں مومن، یعنی لوٹنے والا لوٹنے کی حالت مومن نہیں ہوتا۔ ولا یغل احدکم، اور دھوکہ دینے والا تم میں سے، حین یغل، جب وہ دھوکہ دیتا وہ مومن اس حال میں مومن ہو، ایسا نہیں ہے۔ فَإِيَّاكُمْ، ایاکم، بچو بچو، ان چیزوں سے بچو، چوری سے، زنا سے، دھوکے سے، لوٹنے سے۔ وفی روایت ابن عباس کی ایک روایت میں، ولا یقتل، جب قتل کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ قال اکرمہ شاگرد ابن عباس کے، وہ کہتے ہیں، قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا، کیف ینزع الایمان منہ، ایمان کیسے نکل جاتا ہے اس سے؟
قال ہاکذا، فرمایا اس طرح، وشبک، آپ نے انگلیاں بین اصابع، اپنی انگلیاں جوڑی، ثم اخرج، پھر انگلیوں کو نکال لیا، فرمایا اسی طرح ایمان نکل جاتا ہے. فَإِن تاب، اگر وہ توبہ کر لے، عاد الیہ ہاکذا، اسی طرح پھر انگلیاں ملا دی آپ نے. شبک بین اصابع، فرمایا اس طرح جب توبہ کرتا ہے تو اس طرح جس طرح انگلیاں مل جاتی، اس طرح ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. وقال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کی کنیت ہے. امام بخاری کہتے ہیں لا یکون ھذا مؤمن تامن، کہ وہ مومن نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ کہ کامل مومن نہیں رہتا، اور یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کامل مومن نہیں رہتا. ولا یکون لہ نور الایمان، اس وقت اس کے لیے ایمان کا نور نہیں رہتا، کفر نہیں ہے لیکن ایمان کا نور اس میں نہیں رہتا. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام فرمائے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور مسلم میں اضافہ یہ ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، کہ اگر وہ روزہ رکھے اور چاہے وہ نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے، ایسا وہ مسلمان ہی ہے. ثم اتفقا، پھر یہ متفقن علیہ، آگے حدیث ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے تھے. متفقن علیہ حدیث سے آگے کیا ہے، اذا حدث کذب، جب جھوٹ بولے تو، جب بات کرے جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وعن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی جو کسی میں بھی ہو خالص منافق ہے. یہ منافق عملی کی بات ہو رہی ہے. وہ آپ علیہ السلام کے زمانے جو منافق ہوتے تھے نا، وہ دوسرے اعتقادی. ومن کانت فیہ خصلۃ، اگر اس میں کوئی خصلت فیہ منہ، ان میں سے ایک، کانت فیہ خصلۃ من نفاق، تو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہوگی. حتی یدعھا، اس کو چھوڑ دے. اذا تؤمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. واذا حدث، جب بات کرے جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر، جب عہد کرے تو دھوکہ دے. واذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو یہ 4 چیزوں کا ذکر آ گیا. وعن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مثل المنافق، منافق مثل کالشاۃ العائرۃ، اور پھرنے والی بکری کی طرح ہے، بین الغنمین، 2 ریوڑوں کے درمیان. تیر الی ھذا مرتن، کبھی اس طرف آتی ہے، ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے، والی ھذا مرتن، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف آتی ہے. تو یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ کریم نفاق سے بچائے تمام مسلمانوں کو.